حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آپ ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے بارہا انعامات کیے، مگر جب وہ نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کی جانب سے ان پر عذاب نازل ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں زمین کی وسعتیں، علم، دولت اور دیگر دنیاوی نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن یہ قوم بارہا اپنے رب کے احکامات سے روگردانی کرتی رہی۔ ان کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اللہ کے واضح احکامات کے باوجود دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یوم سبت کو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اس دن ان کے لیے کام کاج اور شکار کرنا منع تھا۔ یہ دن خاص طور پر عبادت، ذکر اور خدا کے احکامات کی یاد دہانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل نے اس حکم کے خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ، سورۃ الاعراف اور دیگر مقامات پر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کے حکم کے خلاف ورزی کی۔ یہ واقعہ خاص طور پر ایک گاؤں ایلا کے لوگوں سے متعلق ہے جو ایک ساحلی علاقے میں آباد تھے۔ ان کی روزی کا بڑا ذریعہ مچھلیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں سمندر کے کنارے آتیں اور آسانی سے پکڑی جا سکتی تھیں، لیکن دیگر دنوں میں ایسا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکالا۔ وہ جال لگا دیتے اور مچھلیاں ان میں پھنستی رہتیں، جنہیں وہ اگلے دن نکال لیتے۔ ظاہری طور پر یہ عمل ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے زمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے باز نہ آنے سے انکار کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کے طور پر بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ بندر بن جاؤ۔ یہ عذاب ان لوگوں پر آیا جو نافرمان تھے اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور چند دنوں کے اندر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، ورنہ اس کی سزا سخت ہو سکتی ہے۔ نافرمانی کرنے والے ہمیشہ ذلت کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا بھی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے آیا ہے تاکہ انسانیت اس سے سبق لے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کی ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔